حرز جواد ہمارے بڑے علماء سب پہنتے ہیں، رہبر معظم بھی حرز جواد کو اکثر پہنتے ہیں. اور اس سے پہلے البتہ یہ جو لفظ اس کے اندر آئے حرز، دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے حرز اور ایک ہوتا ہے ورد. ورد میں اور حرز میں فرق ہے. ورد ہوتا ہے کوئی بھی ذکر یا کوئی بھی آیت جسے مسلسل دہرایا جائے، اسے کہتے ہیں ورد. لیکن حرز جو ہے مثلا نظر بد سے بچنے کے لیے، نقصان سے بچنے کے لیے کوئی ذکر یا دعا کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھنا، چاہے وہ انگوٹھی میں رکھنا، چاہے وہ لاکٹ میں رکھنا یا اپنے ہاتھ کے اوپر باندھنا، اس کو حرز کہا جاتا ہے، یا جسے تعویذ بھی کہہ سکتے ہیں. اچھا اتنا ایک بیچ میں ایک بات اور بتا دی جائے، پچھلی دفعہ بھی سوال کیا تھا کسی نے، تو وہ میں اس کا بتا دوں کہ انگوٹھی کا جو نگینہ ہے اس کا اسکن سے ٹچ ہونا لازم نہیں. ہاتھ میں پہنا ہو، ضروری نہیں کہ کھال سے مسلسل ٹچ بھی ہوتا رہے، بس وہ بھی کافی فوائد دلوا دیتا ہے. تو اگر کوئی ذکر یا چیز ہو تو اسے حرز کہتے ہیں، اور اگر کوئی دعا ہو تو اس کو تعویذ کہا جاتا ہے. اور حرز جواد جو ہے وہ باقاعدہ اس کے متعلق جو روایت ہے، ہمارے جو ایک عالم گزرے ابن طاؤس، انہوں نے محج الدعوات کے اندر جو ان کی کتاب ہے اس کے اندر پورا وہ واقعہ بھی نقل کیا ہے کہ جو ہمارے امام محمد تقی علیہ السلام کی ان کی زوجہ جو کہ مامون کی بیٹی تھی اور امام کی دشمنی پر کمر بستہ تھی، اس نے مامون کے کان بھرے امام کے خلاف جا کر، اور مامون شراب کے نشے میں اس وقت مدہوش تھا، اس نے تلوار نکالی، امام کے کمرے میں آیا اور امام کے اوپر کئی وار کیے اور اپنے تئیں امام کو شہید کر دیا. اچھا بہرحال پھر وہ اپنے کمرے میں واپس آ گیا. تھوڑی دیر بعد کہ جب نشہ اترا اس کا تو تھوڑا سا پریشان ہوا اور اپنے غلام یاسر کو امام کے پاس بھیجا کہ جاؤ دیکھ کے آؤ ذرا ان کے گھر میں کیا صورتحال ہے. وہ گیا تو دیکھا کہ امام ماشاءاللہ صحیح و سالم. یاسر نے اللہم صلی علی محمد و علی محمد، اچھا اس کا خاص غلام تھا. اس نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ تلوار سے وار کی ہوں لیکن اتنے زیادہ یعنی کاری وار نہ ہوئے ہوں. اس نے بہانے سے کہا کہ امام اگر آپ اپنا یہ لباس جو آپ نے پہنا ہوا ہے اگر یہ مجھے تبرک کے طور پر آپ عنایت فرماتے ہیں تو بڑی مہربانی ہوگی. امام ظاہر کریم ابن کریم خاندان والے، انہوں نے جو ہے اپنا اوپری لباس اتارا اور اس کو دیا. تو یاسر دیکھ کر حیران ہو گیا کہ کسی بھی زخم کا کوئی ایک نشان بھی امام کے جسم کے اوپر نہیں تھا. اچھا اب یہ غلام یاسر جیسے جا کر مامون کو ساری صورتحال بتائی، اور کچھ دن کے بعد جب مامون سے خود امام کی ملاقات ہوئی تو امام علیہ السلام نے مامون کو بھی یہ بات بتائی کہ میرے پاس ایک حرز تھا کہ جس نے میری حفاظت کی تھی، اور یہی جو ہے حرز یہ اللہ کے نام ہے اس کے اندر. اور یہ خاص حرز ایک تو تھوڑا سا تفصیلی بھی ہے، اور ایک کم سے کم یہ والا حرز جو کہ مفاتیح الجنان کے اندر بھی ہے، یہ تو انسان اس کو اپنے پاس رکھے، ابھی اس کی بھی تفصیل آتی ہے. اور اس کو لکھنے کے بھی اس کے کچھ خاص آداب ہیں. حرز جواد کو لکھنے کی کچھ خاص آداب بھی. سب سے پہلی بات تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ بال پوائنٹ یا فاؤنٹین پین وغیرہ کی انک سے اس کو نہ لکھیں، اس سے اس کی اثر پذیری نہیں ہوتی. یا تو لکڑی کا قلم استعمال کریں یا کوئی ایسی پینسل کہ جسے کسی مسلمان نے بنایا ہو. تو عام طور پر کیونکہ اب یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کیونکہ فرماتے ہیں اگر کوئی کافر کے قلم سے یا کافر کی بنائی ہوئی کسی چیز سے اگر اس کو لکھا جائے تو پھر حرز جواد کا فائدہ نہیں ہوتا. اور جس وقت حرز جواد لکھا جاتا ہے، یہ والی جو دعا ہے جو ابھی آپ کے سامنے تھی، یہ باوضو ہو کر لکھی جائے اور رو بقبلہ ہو کر لکھی جائے. اور اسے انگوٹھی کے اندر بھی حرز جواد کو رکھ سکتے ہیں. اس کو مثلاً آپ کسی کاغذ کے اوپر بھی لکھ سکتے ہیں، یا مثلاً کسی کپڑے پر لکھ کر بھی گھر میں رکھ سکتے ہیں، یا اپنے ہاتھ کی انگلی سے بچوں کی پیشانی کے اوپر بھی لکھ سکتے ہیں ان کی حفاظت کے غرض سے. تو آپ حیران ہوں گی کہ جو وہابی حضرات ہیں اگرچہ وہ تعویذ وغیرہ کو شرک سمجھتے ہیں اور باقاعدہ اپنی کتابوں کے اندر انہوں نے
اس کو لکھا ہے کہ جو مختلف قسم کے تعویذوں سے جو ہے مدد حاصل کرنا اور یہ سب کچھ شرک ہے، لیکن حرز امام جواد کو اور حرز امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو وہابی حضرات بھی شرک نہیں سمجھتے، کہتے ہیں یہ شرک نہیں۔ تو بہرحال اور آقا خوئی نے باقاعدہ منہاج الصالحین میں لکھا ہے کہ حرز جواد کو سونے یا چاندی کے اوپر کندھا کروا کر یا اس کا ایک کیس بنوا کر اس کے اندر کسی کاغذ پر لکھ کر بھی گھر میں بھی رکھ سکتے ہیں اور اپنے جسم کے ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں، بس البتہ وہ ضرور ہے کہ مرد اگر سونے کی انگوٹھی وغیرہ کے اندر اس کو ظاہر نہیں پہن سکتے تو مرد یہ والی احتیاط کریں، لیکن بہرحال کسی بھی سونے اور چاندی میں کندھا کروا کے کسی جگہ گھر میں رکھنا ہے اگر حرز جواد کو تو اس کے اندر رکھا جا سکتا ہے۔ اور آیت اللہ بہجت ظاہر لوگوں کو مختلف عملیات بتاتے تھے، تو ایک دفعہ خاتون نے آیت اللہ بہجت سے جو ہے یہ سوال دریافت کیا تھا کہ وہ سوتے سوتے ڈر جاتی۔ اچھا دیکھیے، ایک چیز ہوتی ہے عام طور پر بچوں میں جسے نائٹ ٹیررز کہتے ہیں، بچے ایک دم سے سوتے سوتے جو ڈر جاتے ہیں، کوئی آبویس وجہ بھی نہیں ہوتی، آپ اکثر انہیں جھنجھوڑتے ہیں لیکن وہ بیدار بھی نہیں ہوتے، بس روئے چلے جا رہے ہیں، نائٹ ٹیررز کہلاتے ہیں۔ شروع میں تو ذرا ہوتا ہے، جیسے جیسے بچے کی عمر بڑھتی جاتی ہے ویسے وہ خود بخود ٹھیک ہوتا جاتا ہے، لیکن وہ بعض اوقات بڑی پریشان کن صورتحال ہو جاتی ہے گھر والوں کے لیے۔ تو آیت اللہ بہجت نے اس عورت کو بتایا جو خواب میں اس طرح سے ڈر جاتی تھی، کہا کہ تم چاروں قل پابندی کے ساتھ تلاوت کیا کرو، خاص طور پر معوذتین سورہ فلق اور سورہ ناس کی جو تلاوت خاص طور پہ کرو، اور پھر بھی اگر یہ تمہاری تکلیف رفع نہ ہو، یہ خواب میں ڈر جانے والی، تو پھر تم حرز جواد کو اپنے ہاتھ پر باندھو۔ یہ باقاعدہ آیت اللہ بہجت نے جو ہے یہ خاص طور پر اس چیز کے لیے بھی حرز جواد کو تاکید کیا۔ اور اسی طریقے سے حجت الاسلام فریضات جو ایک مشہور عالم دین ہے ایران میں، وہ آیت اللہ بہاؤالدینی کے متعلق یہ بات بتاتے ہیں جو بہت ہی عارف گزرے۔ وہ کہتے ہیں، خود آیت اللہ بہاؤالدینی فرماتے تھے کہ ایک شخص کے سر پر ایک بہت بڑا پتھر اس کے سر پر آ گرا، لیکن اس کو کوئی بھی نقصان نہیں ہوا۔ سب لوگ حیران رہ گئے، اتنا بڑا پتھر ایک بلندی سے کسی شخص کے سر پر آ کر گرے اور اسے خراش تک نہ آئے۔ معلوم چلا، تحقیق کی گئی تو حرز جواد اس شخص کے پاس نکلا۔ تو یہ اس طرح کی بہت ساری چیزوں سے بچانے والا بہت مجرب ہے۔ آیت اللہ بہاؤالدینی بھی بات بیان فرماتے تھے، اور آج بھی لوگ جو ہیں حرز جواد کو اس کو کر کے اپنی انگوٹھی کے اندر جو ہے وہ رکھواتے ہیں، باقاعدہ ایران سے یہ سب ملتی ہیں، اور علماء حضرات بھی اس کو جو ہے وہ پہنتے ہیں۔ ایران وغیرہ کے اندر تو یہ بہت کامن ہے، یہاں تو اتنا نہیں ملتی، لیکن اس کے اندر یہی ہوتا ہے کہ بعض اوقات حرز جواد لکھ کے سو فولڈ کر کے کسی بھی اس کیس وغیرہ کے اندر کر کے اپنے گلے میں بھی لٹکا سکتے ہیں اور گھر میں بھی کسی جگہ پر رکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے اندر یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ بعض اوقات انگوٹھی کے جو نگینہ ہے اس کے اندر بھی اس طرح کی چیزیں اور دعائیں وغیرہ عام طور پر رکھی جاتی ہیں۔ تو بہرحال آپ نے دیکھا کہ یہ رہبر معظم بھی اس کو جو ہے وہ پہنتے ہیں کیونکہ ان سب چیزوں کی بڑی تاکید ہے۔ اچھا، ایک بات اس میں اور بیان کر دی جائے، ہمارے یہاں عام طور پہ ہوتا ہے کوئی شخص بیمار وغیرہ ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ سے یہ سب چیزیں ہسپتال والے بھی اتروا لیتے ہیں، اور گھر میں بھی کوئی ہوتا ہے اس کو اتروا لی جاتی ہیں، لیکن علماء حضرات جو ان چیزوں کی اہمیت سے واقف ہیں کہ بیماری کی حالت میں بھی یہ سب چیزیں بہت فائدہ پہنچاتی ہیں۔ آیت اللہ ہاشمی شاہرودی یہ جب بیمار ہوئے تھے تو اس وقت بھی ان کے ہاتھ میں اس طرح سے عقیق کی انگوٹھی رہا کرتی تھی۔ تو اور یہ سب چیزیں جو ہیں ان کے جو اثرات اور اس کے اعتبار سے رہبر معظم بھی مختلف قسم کی اہم ترین جو میٹنگز ہوتی ہیں اس کے اعتبار سے بھی نگینوں کا کچھ انتخاب کرتے ہیں، جو کچھ وہاں کے افراد ہیں ان کے وہ بتاتے ہیں۔ تو بہرحال دیکھیے یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہ انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے علماء کی سیرت کا۔ میں اس وجہ سے ان کے اندر اتنی تفصیل کے اندر بھی گیا کہ ہمارے ہاں آج کل ان چیزوں کا مذاق اڑایا جانے لگا ہے، ان کو کفر اور شرک سے تعبیر کیا جانے لگا ہے، کہا جاتا ہے کوئی خاص ان کی اہمیت نہیں ہے، بس ایک پہننا مستحب ہے، جیسے وہی خلیفہ ثانی والا جو جملہ تھا کہ پتھر تو کوئی فائدہ اور نقصان پہنچانے والا نہیں ہے، بس رسول اللہ نے کیونکہ بوسہ دیا تھا اس وجہ سے میں تجھے بوسہ دے رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ جسٹ ایک سمپل مستحب ہے، باقی کوئی اس کے اثرات وغیرہ نہیں۔ تو اچھا اب دیکھیے، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ رہبر خود ان
مختلف قسم کے نگینوں کو پہنتے ہیں، اور پچھلی دفعہ بھی یہ بات آئی تھی کہ وہ کوئی معاذ اللہ ایک سادہ طبیعت کے شخص ہے، اور یہ نہیں کہ وہ معاذ اللہ کوئی شو بازی وغیرہ کے اندر جس طریقے سے عام طور پر خواتین کو مختلف انگوٹھیاں جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے اس طرح سے کوئی کریں گے، بعید ہیں ان کی شخصیت سے. تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں، سب کے فوائد ہیں، ان سب کے لیے روایات آئی ہیں، اور علماء کی ایک سیرت اور بھی ہوتی ہے جو کہ ہم، وہ ظاہر ہے کہ وہ تو اپنے آپ کو اس کو ظاہر نہیں کرتے، کہ جو بھی احادیث ہیں یعنی جس کے اندر کوئی بھی فائدہ بتایا گیا ہے، ثواب بتایا گیا ہے، کوئی بھی نیک کام بتایا گیا ہے، تو اس حوالے سے ایک ایک دفعہ ہی کیوں نہ صحیح، کم سے کم اس کے اوپر ایک ایک دفعہ زندگی میں عمل کر لیا جائے، تاکہ روحانیت کے وہ تمام پہلو ہر لحاظ سے مکمل ہو جائیں. کہ جو مثلا ہو سکتا ہے کہ بہت سی چیزیں جو بتائی گئی اگر ہم نے مثلا نہیں پہنی تو وہ آثار، برکات اور فوائد اس سے بھی گویا محروم ہو گئے، اور حدیث کے اس حکم پر بھی عمل نہیں ہوا جو کہ اس میں بیان کی گئی تھی بات. تو اسی طریقے سے ظاہر ہے وہ عقیق قرمز بھی پہنتے ہیں، عقیق زرد بھی پہنتے ہیں، اور یہ جو در نجف پہنتے ہیں، حدید سینی پہنتے ہیں، فیروزہ پہنتے ہیں، یاقوت پہنتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور عقیق بھی ہے جسے عقیق شرف الشمس کہا جاتا ہے. برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.